ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہوگا. اس سے پہلے سیکیورٹی بہت سخت کر دی گئی ہے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 3-4 دنوں میں وہاں پہ کیا جھڑپیں ہوئیں، کیا فساد ہوا، لاک ڈاؤن ہوا. گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کئی شکوک و شبہات ہیں. اس پر پروگرام میں آگے بات کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج 7 اکتوبر ہے. اسرائیل، اس کے اتحادی، اس کا اتحادی میڈیا آج سوگوار ہے. ایک برسی منائی جا رہی ہے. ذکر کریں گے کہ وہاں پر جو برسی منائی جانی چاہیے وہ تو اصل میں 1948 سے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی بات کرنی چاہیے. تو پروگرام کے آخری حصے میں اس پر بھی نظر ڈالیں گے. اتوار کی شب دیر گئے کراچی میں ایئرپورٹ کے باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا. پہلے ٹی وی چینلوں کو کہا گیا یا انہوں نے خود ہی بتایا کہ یہ ایک آئل ٹینکر کا دھماکہ تھا، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آئی وٹنس اکاؤنٹ سامنے آتا گیا، یہ بات کلیئر ہوتی گئی کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، اس میں کوئی آئل ٹینکر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نشانہ لے کر ایک حملہ تھا. اسے ہم ایک کار بام کہہ سکتے ہیں، سوسائڈ بام کہہ سکتے ہیں، جس کا نشانہ چائنیز سٹاف تھا. اس حملے میں 2 چینی اہلکاروں کی موت واقع ہوئی، ایک زخمی ہوا، 10 اور لوگ بھی زخمی ہوئے، جن میں سے ایک آدھ کافی کرٹیکل بھی ہیں. یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ کام کرتے ہیں یہاں پر ایک کول فائرڈ پلانٹ ہے کورٹ قاسم میں، وہاں یہ کام کرتے تھے اور وہاں سے یہ جا رہے تھے ایئرپورٹ. ایسا نہیں تھا کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں کام کرنا ایک رسک ہے. انہیں ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی ملی ہوئی تھی، وہ ایک سیکیورٹی اسکارٹ میں ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے. لیکن جنہوں نے حملہ کرنا تھا انہیں ایگزیکٹلی پتہ تھا کہ یہ کب یہاں سے گزریں گے، کون سی گاڑی کو نشانہ بنانا ہے، اور جس لیول کا بارود استعمال ہوا تو یہ دھماکہ جو ہے یہ کراچی میں دور دور تک ساحل سمندر تک یہ سنا گیا. تو اب بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ ہم شنگھائی کوآپریشن والی جو سمٹ ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں. ہم چین سے بار بار کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کو سیریسلی لیں گے، لیکن پھر جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو کئی سوالات اٹھتے ہیں. میں بریفلی آپ کو یاد دلاؤں کہ سن 2017 سے متعدد مقامات پر چین کے شہریوں کو یہاں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. جو 2-3 ہائی پروفائل حملے ہیں، میں آپ کو صرف وہ یاد کرا دیتا ہوں کہ اس سال مارچ میں خیبر پختونخوا میں شانگلہ کے علاقے میں چینی انجینئر جو داسو ڈیم پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں ان کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا. اس حملے میں 5 چائنیز نیشنلز مارے گئے، جس کے بعد چین کافی ناراض ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم کب تک برداشت کریں گے. پاکستان نے یقین دلایا کہ ہم سیکیورٹی سخت کر رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے فنڈز بڑھا رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر یہ ایک افسوسناک ایک ٹریجڈی اتوار کو کراچی میں ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی جو داسو ڈیم پہ کام کرتے ہیں چائنیز، ان میں سے 2021 میں انہیں نشانہ بنایا گیا تھا اور کوئی 9 چائنیز سٹاف ممبرز جو ہیں وہ اس میں ہلاک ہوئے تھے. کراچی میں آپ کو یاد ہوگا 2018 میں چائنیز کونسلیٹ کو نشانہ بنایا گیا. اس وقت بھی یہ بلوچ سیپریٹسٹ جو ملیٹنٹس ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کارروائی تھی. وہ پورا دن چلتا رہا. اس میں ہم نے دیکھا کہ کافی لوگ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے اس میں آگے بھی نظر آئے، جن میں سے اس وقت کے ایک وزیر صاحب بھی شامل ہیں کراچی کے. اس حملے میں 7 پاکستانی شہری جو ہیں وہ مارے گئے تھے. یہ بھی ایک بہت ہی اوڈیشیس اٹیک تھا چائنیز سفارت خانے پر. اسی طرح پھر 2022 میں کراچی یونیورسٹی کے اندر جو کنفوشیس انسٹیٹیوٹ ہے، یعنی کہ چینی زبان کا جو مرکز ہے، اس کے ٹیچرز ایک وین میں جا رہے تھے جب انہیں ایک فیمیل سوسائڈ بامبر نے نشانہ بنایا اور 3 چینی اساتذہ جو ہیں اس حملے میں، اس دہشت گردی کی کارروائی میں وہاں پہ مارے گئے. تو ویسے تو لمبی فہرست ہے، لیکن پاکستان کے لیے، ہمارے لیے ایک یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا دوست ملک ہے اس کے اسٹاف کو ظاہر سیکیورٹی دینا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں اس قسم کا حملہ کئی سوالوں کو جنم دیتا ہے. ذمہ داری اس حملے کی بھی بی ایل اے نے قبول کی ہے. چائنا کی انویسٹمنٹس تقریباً 190 ممالک اور خطوں میں ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر وہاں پر چائنیز آن دا گراؤنڈ بھی ہیں. ظاہر ہے انویسٹمنٹس مینیج کرنے کے لیے، چاہے وہ پاور پلانٹس ہو، انفراسٹرکچر ہو، ایئرپورٹس، جو بھی. یہ شاید واحد ملک ہے
پاکستان کا آئرن برادر، جہاں پر چینیوں کو اس قسم کے خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بولا، یہ ایک چلیں موبائل ٹارگٹ ہے، لیکن یہ شاید ایک قدر سافٹ ٹارگٹ نہیں تھا، ایک پورا کانوائے تھا، رائٹ. اور آپ دیکھیں کہ جاں بحق ہونے والوں میں پاکستانی جو سیکیورٹی گارڈز تھے یا سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار تھے وہ زخمی ہوئے ہیں، چائنیز جس میں 2 جاں بحق ہوئے ہیں. مطلب کہ شاید حملہ وروں کو صرف یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کب کہاں جانا ہے اور کس روٹ سے جانا ہے، اور I'm assuming کہ ایک تیز رفتار سے جا رہے ہوں گے جیسے کانوائز اکثر ہم دیکھتے ہیں. ان کو شاید یہ بھی پتا تھا کہ ایگزیکٹلی کس گاڑی میں ہے یہ، رائٹ. جس کا مطلب ہے ریئل ٹائم انٹیلیجنس انفارمیشن فراہم کی گئی ٹو BLA. اب یہ BLA کی اپنی انٹرنل انٹیلیجنس مشکل ہے کہ یہ ایسے ہو سکتی ہے. مطلب کہ چانسز ظاہر لائکلی یہ ہے کہ ایک ہاسٹائل انٹیلیجنس فارن انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ انفارمیشن پرووائڈ کی ہے. اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے، رائٹ. لیکن ظاہر ہے کہ یہ کہنا یہاں پر ہمارے کہنا یا فار ایگزامپل یہ حکومت کا کہنا ہے، حکومت کا کہنا ہے، لیکن حکومت کہتی بھی ہے، حکومت کہتی ہے جی را ہے، یہ ہے، وہ ہے. لیکن دیکھو صرف کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، پھر اٹ از اے کوسچن آف کاؤنٹر انٹیلیجنس. اندر بھی تو لوگ ہو سکتے ہیں، اندر بھی لوگ ہو سکتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں، اکثر ہوتے ہیں، ہمیشہ نہیں. اور جنرلی لیکن پھر پوائنٹ ہوتی ہے پھر آپ کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی اسٹرینتھ پر ہم یہاں پر آ جاتے ہیں. اسپیشلی اگر آپ بگ پکچر میں دیکھیں تو ایک سیریز آف اسیسینیشنز بھی ہوئی ہیں یہاں پاکستان میں، جس کے ساتھ کچھ آئی تھنک LET کے لوگ بھی تھے، کچھ اور مزید اس طرح کے لوگ بھی اس کے اندر ٹارگیٹ کیے گئے ہیں. وہ بھی ایک ڈیپ انفلٹریشن دکھا رہی ہے نا آپ کو، یہ بھی آپ کو ایک ڈیپ انفلٹریشن دکھا رہی ہے. تو افسوس یہ ہوتا ہے ایک تو کہ ایسی وارداتیں ہوتی جا رہی ہیں، ان پر کنٹرول نہیں کیا جا رہا. افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے اسلام آباد کو اس طرح سیل کیا ہے جیسے کوئی دشمن فوج اس پہ حملہ کرنے والی ہے. ابھی اس پر ہم مزید بات کریں گے تو میں اس پہ زیادہ ٹائم ویٹ نہیں کر سکتا. تو بڑا افسوسناک چیز ہے کہ یہ نہیں لگتا کہ آپ کی پرائورٹی صحیح جگہ میں ہے. دیکھیں آپ کے پاس ایک فائنائٹ سیٹ آف ریسورسز ہوتے ہیں، اگر آپ نے ساری لگا دی ہیں ٹو کنٹرول پالیٹکس یا ٹو کنٹرول اے پولیٹیکل پارٹی، تو ان چیزوں کو کوئی دیکھ رہا ہے، اور اگر دیکھ رہا ہے تو کتنی گہرائی سے دیکھ. اچھا 10 سال پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا 6 گھنٹے تک کراچی ایئرپورٹ پہ مقابلہ ہوا تھا اور اس میں بہت ساری جانیں گئی تھیں. اس کے بعد سے یہ ہائی سیکیورٹی زون ہے. پھر میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ چائنیز کی تحفظ کے لیے تقریباً کوئی 45 ارب روپے کا بجٹ مخصوص ہے، اور ایک پورا ایک سیکیورٹی ڈویژن بھی جو ہے وہ CPEC جب شروع ہوا تھا تب اطلاعات تھیں کہ وہ بنایا گیا ہے. اس میں کوئی بتایا گیا تھا کہ 10 سے 15 ہزار پرسنل ہیں اور وہ حفاظت کے لیے ہے. تو وہی آپ والی بات کہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے 4 گز پہ بندے کھڑے کر سارا گیم جو ہے وہ ٹائمنگ کا اور کاؤنٹر کا ہے، ساری گیم کاؤنٹر. ہاں اس میں اگر آپ پیچھے ہیں تو بس اچھا ہی کہنا ہمارے لیے مانا بہت آسان ہے، کنڈکٹنگ کاؤنٹر انٹیلیجنس کا مشکل ہوتی ہے. لیکن دیکھیں اب اسے میں سے سوئی نکالنے ہے تو یہ اٹس ناٹ کہ لائک آپ ہر ایک چیز کو روک سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو پتا ہے دس گروپ، ایک تو یہ ایک پاکستان کے شاید سب سے اہم ملک ہے چین، رائٹ، آرگیویبلی امریکہ صحیح ہے، چین اپنی جگہ. اور آپ کو پتا ہے کہ ٹارگیٹ بار بار ہو رہے ہیں. I mean اسی لیے تو اتنے بڑے کانوائے میں ٹریول کر رہے ہیں، ادروائز بندہ کریم بھی پکڑ سکتا ہے ایئرپورٹ جانے کے لیے، رائٹ. تو دین دیر از اے بٹ آف این ایشو ہیئر. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اب ظاہر ہے کہ ہم میں یہاں پہ ایک مطلب لاجک یا مفروضوں کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ یار آلموسٹ سرٹنلی را نے انٹیلیجنس دی ہوگی یا اس انٹیلیجنس ایجنسی نے دی ہوگی، میں کہہ سکتا ہوں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یہ ہے تو پھر آپ چائنیز کے ساتھ شیئر کریں، بیکاز پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو پروو کر سکتے ہیں کہ جی ایکس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی آپ کے شہریوں کو قتل کرنے میں ملوث ہے، تو پھر وہ بھی اپنی طرف سے تو پریشر ڈالے نا، سارا پریشر ادھر تو نہ آئے ہمارے اوپر. تو کیا یہ کیا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیں نا کتنا، جب بھی یہ ہوتا ہے کتنا ڈیمیجنگ ہے کہ کوئی ملک ویسے آتا نہیں ہے آپ کے، اور جو ملک آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ. اچھا، اور SCO سے کچھ دن قبل
جی ایس سی او سے کچھ دن قبل. ڈونٹ اگنور دا ٹائمنگ آف دیٹ آلسو. پچھلا بھی اٹیک ایک ہوا تھا, یاد ہے, وہ بھی ٹائم تھا جب چائنیز ملٹری آفیشلز. اچھا, جس طرح کا پیٹرن ہے اس سے تو مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ ایس سی او کا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا, ساری کی ساری جو توانائی ہے اس شہر پہ ان 2-3 دنوں میں لگی ہوئی ہوگی. جی یہ بھی ہے. باقی ملک تو کھلا ہے. ہاں ہاں, اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ جانتے ہیں اور میں یہ جانتا ہوں تو جو حملہ کرنے والے ہیں ان کو تو اچھی طرح سے یہ بات پتہ ہے. وہ حالانکہ مثال نہیں دینی چاہیے, ایک کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ایک اسرائیلی جنرل جو ایکسپرٹ تھا, اس کی میں ایک کوٹ پڑھ رہا تھا, کہنے لگے اگر آپ جو ٹیررسٹ ہیں ان کے مقابلے میں 1.5 گنا سمارٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے. اور ایک اور چیز ہے, اگین شاید یہ مثال نہیں دینی چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ اپنے مخالفین کی بھی جو خوبیاں ہیں ان کو کم از کم تسلیم کرنا چاہیے, یا اگر ان سے سیکھ نہیں سکتے تو کم از کم تسلیم تو کریں. تو موساد میں ایک اور بھی پریکٹس ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں دا ففتھ مین. ففتھ مین کا مطلب ہے کہ اگر ایک میٹنگ میں 5 لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہم 3 بیٹھے ہوئے ہیں, 2 اور لوگ بیٹھ جائیں وہاں پہ, اور اگر 4 لوگ ایک بات پر متفق ہیں کہ جی بالکل ہماری اسیسمنٹ یہی ہے اور ایسا ہی ہوگا, 5ویں بندے کا کام ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرے. ڈیولز ایڈوکیٹ کہ نہیں سر, اگر اب وہ مانتا بھی نہیں ہے لیکن اس کو چیلنج کرنا پڑتا ہے کہ نہیں سر آپ سب غلط ہیں, اگر یہ ہوا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہاں پر اگر کاؤنٹر انٹیلیجنس میں اگر آپ اتنی کنفارمیٹی لے آئیں کہ بھائی ہم نے آرڈر دیا آپ نے یہی کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی اپنی جگہ ہے, لیکن تھوڑی سی اپنی تھنکنگ. کاؤنٹر انٹیلیجنس میں ریجمنٹیشن نہیں چل سکتی. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے پریشان کن ہے, لیکن جیسے ابھی زرار بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو بھی ایکسپرٹیز ہیں اور جو بھی کیپیسٹی ہے اگر وہ صحیح جگہ پہ ہو تو شاید ہمیں اس محاذ پہ کامیابی ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملک کے اندرونی معاملات ہیں زیادہ توجہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی وہاں ہوتی ہے. تو ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو بات کریں گے اسلام آباد میں پچھلے 3-4 دن سے کیا ہوا اور اب ایس سی او کے ہونے سے پہلے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اگلے ہفتے پاکستان ایک اہم علاقائی الائنس شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے. اسلام آباد میں وفود آئیں گے, روس, چین, سعودی عرب اور بھارت کے وزیر خارجہ بھی آئیں گے. تو پاکستان کے لیے ایک ریئر اوکیزن ہے اپنی انٹرنیشنل لیول پہ اپنے آپ کو منوانے کا. اس لیے وہاں پہ سیکیورٹی گورنمنٹ نے کافی سخت کر دی ہے. آج پنجاب حکومت نے کہا کہ جی کہ سیکیورٹی کے خدشات کے مد نظر اڈیالہ جیل کے تمام ملاقاتیں جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں. یہ پابندی 18 اکتوبر تک ہوگی. اس کے علاوہ بھی ہم نے دیکھا کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی طلب کیا گیا ہے تاکہ اگر سیکیورٹی کو اور مضبوط کرنا ہے تو کوئی چانس گورنمنٹ لے نہیں ہی رہی. اور اس سے پہلے بھی گورنمنٹ نے کہا کہ جی کہ اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوئی الاؤ نہیں کریں گے کہ ڈی چوک پہ آئے اور فتنہ فساد کرے. اور انہوں نے کنٹینر لگا دیے, ناکہ بندی کر دی. شہر جو ہے وہ ورچوئل لاک ڈاؤن میں تھا, اس کے باوجود بھی 3 دن تک وہاں پہ جھڑپیں ہوتی رہیں, فون بند تھے, لوگ ڈسٹرب تھے. اور اس پورے تماشے میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ایک جلوس لے کر آ رہے تھے وہ بالآخر پہنچے اسلام آباد اور پھر 24 گھنٹے کے لیے غائب ہو گئے. اور سب ایک دوسرے سے پوچھتے رہے کہ سی ایم صاحب کہاں ہیں. پتہ چلا کہ وہ تھے ادھر خیبر پختونخوا ہاؤس میں تھے. ان کا کہنا ہے کہ وہ وہاں پہ تھے. پھر محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس تصویریں ہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے وہاں سے. وہ کچھ تصویریں بائی دا وے پبلش کی ہیں ان لوگوں نے, لیکن وہ علی امین گنڈا پور کی نہیں ہے. اچھا ہاں, وہ ایک تصویر ہے, اب مجھے پتا ہوتا اس پہ بات تو تصویر لے آتا, وہ دور سے لیا ہے, وہ تھوڑا سا سائڈ سے. محسن نقوی اسی تو وہ پگڑی پہنے, مجھے نہیں پتا کہ محسن نقوی اس کی بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اسی چاہتے ہوئے دکھایا ہے آتے ہوئے. آج کل وہ اسی ایس ایچ او کی تلاش میں ہیں جنہوں نے بلوچستان کو سیٹ کرنا تھا. ویسے جہاں تک یہ بات ہوئی جو کنٹینرز, آئی مین گنڈا پور صاحب پہ ابھی آتے ہیں, لیکن پہلے جو ہوا ہے اس پہ تو تھوڑی سی بات کر لینا یار. اسی لیے شاید ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کا بڑا مسئلہ رہتا ہے, کیونکہ دوسرے ممالک تو کنٹینرز کو تجارت کے لیے استعمال کرتے ہیں, ہم یہاں پر اپنے دارالحکومت کو سیل کرنے کے لیے. اچھا وہ بھی نہیں ہوا کیونکہ لوگ آخرکار پہنچ گئے ڈی چوک. سڑک کھود دی. اچھا وہ حکومت نے سڑک کھودی جن کو سڑکوں کا ویسے بڑا شوق ہے, بناتے بھی خود ہیں کھودتے بھی خود ہیں. چلے صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد مطلب جو پھر آپ نے دیکھا ہاں
ٹیئر گیس, موبائل فون بند, کہیں وائی فائی آ رہا ہے کہیں وائی فائی نہیں آ رہا, غیر یقینی صورتحال. آپ نے ایسے اپنے کیپٹل کو سیل کیا ہے جیسے کوئی دہشت گرد تنظیم. مجھے یاد ہے وہ, آپ کو یاد ہے وہ جو ہیڈ لائن کے طالبان اسلام آباد سے 100 کلومیٹر دور ہیں, یہ وہی والے. اسی طرح کا ریاکشن دیکھ رہا تھا میں کہ بھائی بند کر. آپ کے حساب سے اوور ری ایکشن تھا؟ میرے حساب سے بہت ہیوی. جلسہ کرنے دینا چاہیے. میں کیا ہوتا ہے آ جائیں ڈی چوک, اس کے باوجود ڈی چوک تک تو گئے نا, پہنچ تو گئے نا ڈی چوک تک. کر لیتے تو کیا ہوتا, کیا کر لیتے کیا ہوتا, کیا ہوتا. یہ دیکھو یار, چل اس طرح دیکھتے ہیں کر لیتے تو کیا ہوتا اور روکنے میں کیا ہوا ہے, ان چیزوں کو کمپیئر کرنا ہے نا یار. ایک جلسہ ہوتا, وہ آتے کہتے ہوئے تیری یہ تیری وہ, جیسے حسب معمول بات ہوتی ہے. اب یار وہ جو 2014 کا دھرنا تھا اس کی پیکنگ کوئی الگ تھی. اب یہاں پر میرا نہیں خیال کہ کوئی یہاں پہ مہینہ 2 مہینے بیٹھنے کے چکر میں تھا. نہیں, یہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہاں پہ کچھ لاشیں گرائیں گے, یہ فتنہ فساد ہوگا. اور اسی جتھے میں اگر کچھ لوگ ہیں جو گولیاں وولیاں چلا دیں تو وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. کہنا تو بالکل افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن آئی تھنک اٹ واز اے انسین اوور ریئیکشن. اینڈ دوسری بات ہے کہ پہلے تو مطلب وزیر داخلہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا اسلام آباد میں. تو بھائی دیکھیے آپ, اچھا جو پہلے سے اسلام آباد میں تھے ان کا کیا, کیونکہ دیکھو ایسا تو نہیں ہے نا کہ یار صرف باہر سے کروانا ہی ہے, آپ شہر کے اندر بھی سپورٹر ہیں, وہ بھی نکلے ہیں, میں ان کے بھی اکاؤنٹس پڑھ رہا ہوں, سو آن اینڈ سو فارتھ, جن پہ ٹیئر گیس فائرنگ ہوئی ہے, یہ سب ہوا ہے. میرا تو خیال ہے کہ جو ڈپلومیٹس وغیرہ ان کی جو سٹاف پہلے سے آئی ہے پریپریشن کے لیے, وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار اتنے آپ ٹینشن میں ہو کہ ایک پارٹی کے جلسے کو روکنے کے لیے یو ہیو لیڈ سیج ٹو یور اون کیپٹل, ٹو یور اون کیپٹل. ایک بچائے پولیس اہلکار کی جان بھی گئی. پہلے تو تھا کہ جی اس کو تشدد کا نشانہ بنایا, بعد میں پتہ لگا کہ ہارٹ پرابلم. اور کہیں میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیں یا کوئی, میں ایسی تصدیق نہیں کر سکا, کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹیئر گیس کی وجہ سے شاید ان کی بی پی اور ہائی ہو گئی. اگین آئی ڈونٹ ہیو اے کنفرمیشن آن دس. تو کیا کھویا اور کیا پایا, میرا تو یہ سوال ہے. اس سارے معاملے کے جو ہیرو ہیں, جنہیں شو کو چوری کرنے کا بڑا پرانا شوق ہے, وہ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. مجھے لگتا ہے کہ انہیں جو ہے نا, جب چیف منسٹر نہ رہیں تو پشتو اور پنجابی فلموں کا ہیرو بنایا جو ہے وہ بن سکتا ہے, جس طرح کی وہ بڑک ہے, ٹریننگ کی ضرورت ہی ہے, یہ ہے وہ ہے. اچھا, کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, مجھے ایسا بھی لگتا ہے. مطلب ایک مرکیوریل انپریڈکٹیبل شخصیت جیسے ہوتی ہے نا, کہ جسے ساری توجہ جو ہے اپنی جانب کرنے کا ہے. اچھا, یہ جو شوق ہے ان کا پراسرار بننے کا, یہ کل پرسوں نہیں ہے, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 8 ستمبر کو سنگ جانی میں جو جلسہ ہوا تھا اور اس میں انہوں نے دھڑلے سے جو بھی باتیں کرنی تھی کی تھی. اس کے بعد ان کا کئی گھنٹے تک فون بند رہا. پھر انہوں نے کہا جی کہ کوئی اجلاس تھا, کیا تھا, کیوں تھا, اس کی پھر کوئی فالو اپ نہیں آیا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا وہ آیا نا کہ وہ پتہ نہیں آپ پارا میں تھے یا آپ پارا والوں, وہ ہمیں نہیں پتا نا یار, کیسی باتیں کر رہے ہیں. نہیں, بہت سارے لوگوں نے مختلف ٹریسرز چھوڑے جاتے ہیں نا, کہ اس میں سے جس میں آپ کو جو چیز نظر آئے وہ آپ کیچ کر لیں. پھر 21 ستمبر کو وہاں تو کوئی سڑک نہیں کھودی گئی تھی لاہور میں, تو سب سے آخر میں آئے اور بنا تقریر کے جو ہے وہ واپس چلے گئے. اب یہ جو اسلام آباد میں ہوا, جب آپ جان جوکھوں میں ڈال کے وہاں پہنچ ہی گئے تھے ڈی چوک, تو وہاں سے آپ نے بتایا کہ جی میں تھک گیا تھا, 36 گھنٹے سے میں سڑک پہ تھا, تو میں چائے پینے چلا گیا وہاں. اب یار چیف منسٹر ہیں پلیز آپ, اور لیڈ کر رہے ہیں, اچھا چلے گئے آپ وہاں, اور بھی تو 2-4 لوگ ہوں گے نا, ان کے کان میں کہہ سکتے تھے یار میں خیبر پختونخوا ہاؤس جا رہا ہوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے, وہ بھی کلو لیس ہیں. اچھا, پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہاں پولیس میں چھاپے لگاتی رہی, توڑ پھوڑ کی, اور میں خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہی تھا, وہیں میں کبھی اس کمرے میں تھا کبھی اس کمرے میں, تو 3-4 اٹیمپٹس میں ناکام ہو گئیں. اچھا, سوال یہ ہے کہ اگر پولیس کو واقعی سیریسلی انہیں اریسٹ کرنا تھا تو ڈی چوک سے جب یہ خیبر پختونخوا ہاؤس جا رہے ہوں گے تو اس وقت بھی ان پہ ہاتھ ڈالا جا سکتا تھا. تو ہر آدمی گول چل رہا ہے, یعنی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. محسن نقوی صاحب کا اپنا آرکسٹرا بج رہا ہے, ڈی آئی جی جو ہے اس نے منہ پہ ٹیپ لگا رکھی ہے. اچھا, پھر آپ پہنچ گئے پشاور اور اسمبلی کے اجلاس میں, مطلب ایک فلمی قسم کی انٹری ماری آپ نے, رات کو 11 بجے پوسٹر نکلا ہیرو ڈھینڈا ڈھینڈا والی. اچھا, وہاں آ گئے,
انہوں نے ساری جہان کی باتیں کی کہ یہ کیا وہ کیا فلانا، یہ نہیں بتایا پہنچے کیسے، اور کیا راستے میں اگر واقعی سیریس تھے وفاقی نے گرفتار کرنے میں تو ایجنسی کا بھی کوئی بندہ نہیں تھا، کہیں پولیس بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہ بات ہی گول ہو گئی. اچھا، اور اس پہ پھر یہ جو انہوں نے کہا جی اغوا ہو گئے فلانا ہو گئے، تو اب کوئی فالو اپ نہیں ہے. ہاں، تو یہ اغوا ہونے والی بات بھی پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں سے آئی. پھر انہی کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ اغوا نہیں ہوئے. ابھی آج میں دیکھ رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں اپنے رؤف حسن، انہوں نے کہا کہ جو وضاحت دی ہے گنڈاپور صاحب نے وہ تو میں بھی بائی نہیں کر رہا، مطلب ٹو دا افیکٹ. ہاں، انہوں نے کہا کہ جی بہت جھول ہے ان کی سٹوری میں اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پی ٹی آئی کے اندر بھی کئی شکوک و شبہات ہیں کیونکہ اٹ ڈزنٹ ایڈ اپ، کہ ڈبل ایجنٹ ہے، اٹ ڈزنٹ ایڈ اپ. اوور آل جو ہے نا ایک نان سیریس پکچر بن کے سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ قیادت کے اندر جو ہے اس طرح کا مسخرہ پن چل رہا ہے تو پھر آخر اچھا لوگ بھی سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں نا. قیادت کا بھی اس پہ ایک پوائنٹ آف ویو، آپ اپنی بات مکمل کر دیں پھر میں. اچھا، وہ تم لوگوں نے بچپن میں کہانی سنی ہوگی شیر آیا شیر آیا، ہاں 1000 بار وہ ہر دفعہ آواز لگا دیتا، ایک دن واقعی آ گیا جی ٹی روڈ پہ بھی. تو یہ بھائی جان جو ہیں ہمارے ہیرو جو ہیں یہ شیر آیا فی الحال کھیل رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیا ایسا ہی ہے. اچھا، یہ جو اب کچھ پی ٹی آئی کے کارکنان اور خاص طور پر وہ میرا خیال ہے کہ شاید جو وہاں پر تھے اور وہاں پر وہ ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے تو عجیب صورتحال ہوتی ہے وہاں. نہیں کارکن کھڑے رہے نہیں کارکن، اچھا ہاں ایک تو یہ ہے کہ کارکنان نے ہمت دکھائی ہے اپنی، بھائی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، جتنا بھی آپ نے کیا وہ کھڑے رہے اور وہ آتے رہے. تو ایک چیز ہے. کچھ کارکنان نے لیکن پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اپارٹ فرام علی امین گنداپور، وہ ایک الگ جو سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، ایون ٹاپ ٹیئر، کہ بھائی ہم تو وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، آپ لوگ کہاں ہیں. اچھا، اب یہ کہنا شاید آسان ہے اور شاید صحیح بھی ہے کہ لیڈرز شوڈ بی ود دا پیپل، لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ جو انوفیشلی ان کا جو سٹانس ہے اور میک سینس ایک طرح سے، وہ یہ ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہر دوسرے دن لوگ گرفتار ہوتے ہیں. ایم این ایز کوئی گھر سے گرفتار ہوتا ہے، کہیں سے گرفتار ہوتا ہے، جو بھی طریقہ کار استعمال کیے جا رہے ہیں ہم سب کے سامنے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ تو نہیں اب بچا نا. تو کہیں گے اگر ہم وہاں پہ پہنچتے تو 5 منٹ کے اندر ہمیں وہ پولیس موبائل میں لے جاتے ہیں. نہیں بات ان کی درست ہے، بات ان کی درست ہے. علی امین جو ہے، علی امین کی کیوں یہ نہیں، وہی میں نے کہا نا کہ ان کے علاوہ یہ بات کی جا رہی ہے تو ان کے علاوہ جو باقی جو باتیں ہیں وہ دے میک سینس. تاج گل صاحبہ کو جو گرفتار کیا گیا، اپیرنٹلی انہوں نے پارٹی کے آرڈرز تھے کہ بھائی آپ لوگ وہاں نہ جائیں تاکہ کم از کم قیادت باقی جیل میں نہ ہو. چیئرمین تو آپ کا جیل میں ہے یا بانی تو آپ کا جیل میں ہے. نہیں سوری، آئی ڈونٹ بائی دس. یہ وہی بات ہے کہ جب ہم دیکھ رہے تھے لاہور سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے، لیکن خود کہہ رہے تھے میں جیل نہیں جاؤں گا. ابھی بھی یہ دیکھو نا، یہ بہت بڑا تضاد ہے کہ آپ بولیں مطلب پی ٹی آئی کے اپنے جو وہ موبلائز کر رہے تھے تو کہنے لگے کہ بس یہ ڈو اور ڈائی والا مرحلہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ جان کی بازی لگانی پڑے. یار دوسروں کو آپ یہ کہہ رہے ہو، خود کہہ رہے ہو کہ مجھے اریسٹ بھی نہیں ہونا، مجھے جیل بھی نہیں جانا. یہ اس میں ایک ہپوکریسی ہے. اگر آپ نے سٹیکس اتنے بڑھا دیے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے اکاؤنٹ سے، وہ ویڈیوز لگ رہی ہیں جس میں پورا جلاؤ گھراؤ یہ ہو رہا ہے، یہ گورنمنٹ نہیں چلا رہی ہے کہ یہ فتنہ فساد تھا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ انقلاب آ رہا ہے. جب آپ خود یہ کہہ رہے ہو تو آپ کی لیڈرشپ کو وہاں ہونا چاہیے and they should not be scared of going to jail. اگر آپ نے لڑ کے کرنا ہے، اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے تو پھر آپ آئیں میدان میں نا. لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن ہیں، ہمیں نہیں کرنا، دن ورکروں کو کل یہ پوچھیں گے نا اگر ان میں سے کوئی اریسٹ ہوتے ہیں، بولیں گے جی آپ کی کس کے کہنے پہ کر رہے تھے، آپ کے لیڈرز کہاں ہیں. اچھا، اگر یہ اریسٹ ہوتے ہیں تو ان کو اپنے حال پہ ہی چھوڑ دیا جائے گا ایز یوزول. ہاں، which is also unfortunate. لیکن فٹ سولجرز مارے جاتے ہیں. ایک سوال ہے کہ دیکھو، ایک تو یہ جو مقابلہ چل رہا ہے یہ برابروں کا مقابلہ تو ہے نہیں نا یار. ایک سائڈ یو ہیو آل آف اسٹیٹ ریسورسز، دوسری سائڈ آپ کے پاس ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو آپ پسند کریں نہ پسند کریں وہ ایک الگ چیز ہے، رائٹ. لیکن اسٹریٹجکلی یہ کتنی ایک وائز ڈیسیجن ہوگی کہ آپ اپنی پوری قیادت کو بھی گرفتار کرا دیں جب آپ کا چیئرمین بھی ابھی جیل میں ہے. تو پھر نہیں، اگر آپ جو آپ کی پوزیشن آ رہی ہے کہ مجھے 25 اکتوبر سے پہلے جو بھی کرنا ہے مجھے اس سے پہلے کرنا ہے، میں خود جیل میں ہوں اور آپ سب کو کہہ رہے ہو کہ بس ڈی چوک ہی جانا ہے، یہ بھی نہیں کہ مجھے کوئی اور گراؤنڈ چاہیے، مجھے ڈی چوک چاہیے. جب آپ اتنے سٹیکس بڑھا رہے ہو تو پھر فٹ سولجرز کو آپ نہ مرائیں نا. پھر اپنے جو بیٹھے ہوئے ہیں ایم این اے ایم پیز ان کو بولیں کہ یار اب قربانی کا وقت آ گیا ہے، اب چاہے اریسٹ ہو یا کچھ ہو اب وہاں پہنچو. وہ دور سے بنے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہیں جلاؤ گھراؤ کی اور خود پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. تو آخر ورکر سوچے گا کہ میں کس کے لیے استعمال کریں کہ ایم این اے ایم پی ایز کے گرفتار ہو بھی جائیں
تو اگر آئینی ترمیم پہ ووٹ ہے تو وہ تو گرفتار ہیں, وہ تو ویسے بھی انہیں ووٹ نہیں دینا ہے نا. well that would suit the government. ہاں تو وہ ویسے یہ تو پھر کس بات کا میں گورنمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. انہوں نے جو ایکشن کیا ہے وہ جس طرح آپ نے کہا فلی اگریڈ کیا. 4-5 دن کے لیے آپ نے موبائل بند کر دیے, لوگ رول گئے, ہاسپٹل نہیں پہنچے لوگ, لیکن میرے حساب سے کسی کا ون نہیں ہے یہ. مطلب گورنمنٹ ہمیشہ اوور ریئیکٹ کرتی ہے, انہوں نے کیا اس دفعہ بھی. اٹ شوز ہاؤ ولنریبل دے آر, ہاؤ ویک دے آر. لیکن ادھر سے بھی جو ہے نا کہ یہ جو ہے مطلب کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی, بس پہنچنا ہے ڈی جا. اور جتنی پی ٹی آئی ذہین ہے خوش قسمتی سے اسٹیبلشمنٹ اس سے دگنی ذہین ہے. جی چلیں سوری, ہمیں بار بار کہا جا رہا ہے بریک کی طرف جانا ہے. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو بات کریں گے غزہ کی, لبنان کی, اسرائیل کی. ویلکم بیک. آج دنیا بھر میں 7 اکتوبر کی اینیورسری منائی جا رہی ہے, اور اگر ہم فلسطین کے خطے کی بات کریں تو آج حزب اللہ نے بھی ایک راکٹ فائرنگ کی ہے, اور اس بار جو راکٹس استعمال کیے گئے ہیں کچھ سویلین ہاؤسز کو بھی گرے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ایک ایسکلیشن ہے. اور جو راکٹس استعمال کیے گئے ہیں وہ ایک نئے قسم کے راکٹس ہیں جو یوزلی ہیویئر اینڈ مور ڈسٹرکٹیو جو حزب اللہ کا نارمل آرسنل ہے. اس کے علاوہ حالانکہ غزہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اور اسرائیلی فوج بار بار دعوے کرتی ہے کہ انہوں نے حماس کو ختم کر دیا ہے, حماس نے بھی آج راکٹ فائر کی ہے ایک بار پھر, جس میں کچھ اسرائیلی شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ حزب اللہ کی بات ہوگی, حماس کی بات ہوگی, تو حوثی بھی تو اپنے ایسے آرام سے نہیں بیٹھیں گے, تو انہوں نے بھی بیلسٹک میزائلز فائر کیے ہیں اور ایک بار پھر تل اویو کو نشانہ بنایا ہے. دوسری جانب اسرائیل نے جنوبی لیبنان میں ایک بار پھر فائرنگ کی ہے, سدرن لیبنان میں ایک بار پھر بمباری کی ہے. غزہ میں قتل عام جاری ہے, اور ویسٹ بینک میں اسرائیلی سیٹلرز کے ساتھ مل کر اسرائیلی فوج اور پولیس نے وہاں کے جو فلسطینی آباد ہیں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور ان کے گھروں اور ان کی کھیتوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں تک غزہ کی بات ہوئی تو پچھلے 1 سال میں سب کچھ ہی تباہ کیا گیا ہے. تمام گرجے, تمام مساجد, تمام سکولز, تمام ہسپتال, زرعی زمین مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے. پانی اور سورج اور بجلی کا نظام ظاہر ہے وہاں پر ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا. بیماریاں پھیل رہی ہیں اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. جبھی بھی ایک نیا علاقہ ان کو مخصوص کیا جاتا ہے کہ جب آپ یہاں پر پناہ لیں تو وہاں پر بمباری ہوتی ہے. ہر ریفیوجی کیمپ جو غزہ میں ہے اس کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا گیا ہے تقریباً. جیسے کہ جبالیہ کیمپ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں تقریباً 1.5 لاکھ پناہ گزین تھے جنگ سے پہلے, جنگ کو شروع ہونے سے پہلے, اور وہاں پر بار بار یو ایس میڈ 2000 پاؤنڈ بامز کے ساتھ بمباری کی گئی ہے. اور یہ بم اتنے ڈسٹرکٹیو ہیں کہ ان کا جو کریٹر ہوتا ہے وہی 40 فٹ کا ہوتا ہے, اور یہ خیموں اور گھروں پر استعمال کیے جا رہے ہیں. فلسطینی تو شہید ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت متس ہیں جو بھی میرا خیال ہے کہ غزہ میں دفن کیے گئے ہیں. ایک کہ مغربی ممالک اس طرح کی نسل کشی دیکھنے کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی سٹانس لیں گے, ایسا بالکل کچھ نہیں ہوا. ابھی وہ سب تھوڑا سا اور تفصیل میں بتائیں گے کہ دنیا بھر سے کیا ریاکشنز آئے ہیں. دوسرا ہے ویسٹرن میڈیا کے بارے میں. اب ہم سب جانتے ہیں کہ مکمل طور پر غیر جانبدار کوئی نہیں ہوتا, لیکن جس لیول کا بایس ہم نے دیکھا ہے وہ شاید میں نے تو کبھی پہلے نہیں دیکھا. آپ لوگوں نے کبھی پہلے دیکھا ہو تو مجھے بتا دیں. کیونکہ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لوں کہ چونکہ ہم نے ویسٹ میں کام کیا ہے, جرمنی میں, برٹن میں, ہمیں یہ پتہ ہے کہ بعض گلوبل سٹوریز پہ وہ بیلنس کے ساتھ, فیئرنس کے ساتھ کام کر لیتے ہیں, لیکن جہاں پہ آپ کا وائٹل انٹرسٹ پھنسا ہوتا ہے وہاں پہ باعث ہو جاتے ہیں. اس کانفلکٹ میں, اور اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے معاملے میں وہ بہت پھنس جاتے ہیں. جرمنی تو خیر بہت کمپرومائزڈ ہے, ان کی کوریج جو DW وغیرہ کی ہے, لیکن BBC جیسا ادارہ, اس میں ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو بہت کرتے رہتے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں, اور وہ انڈیویجول رپورٹرز تو اپنا فرض نبھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایز این آرگنائزیشن آپ بار بار فیل ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ پر جو اعتماد ہے لوگوں کا وہ اٹھ رہا ہوتا ہے.
اور پچھلے سال میں ہم نے جو بڑے عالمی نشریاتی ادارے ہیں جو مغربی ادارے ہیں ان کو ایکسپوز ہوتے دیکھا. جی میں یہ بھی یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو یہاں پہ بیٹھ کے کوریج کی اس میں ہم خود بھی بہت زیادہ ایک ٹراما سے گزرتے رہے. آپ سب سے زیادہ بیکاز یو ور مانیٹرنگ اینڈ لیڈنگ دا کوریج, اور وہ کوئی مذاق بات نہیں ہے. مطلب میں اس کو کمپیئر نہیں کرنا چاہ رہا کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے, ہم بہت دور بیٹھے ہیں, سیفٹی میں بیٹھے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اٹ ٹیکس اے ٹول. اور میرا خیال ہے کہ اس دن آپ ہی بات کر رہے تھے کہ ہم نے کبھی بھی کسی ایشو کو لگاتار 1 سال تک اس طرح نہیں کیا. بڑے بڑے سانحات ہوئے ہوں گے پچھلے 8-10 سال میں. سو میں وہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی اپنے آپ کو کوئی شاباشی نہیں کر رہا, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک میڈیا کی بات ہے تو حالانکہ ہم نے بار بار کرٹیسائز کیا ہے, CNN ہو, BBC ہو, مجھے اس حد تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ہم بھی یہاں پہ جب کوریج کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں پہ ہم پھنس رہے ہوتے ہیں. آج ہم PTM کا نام نہیں لے سکتے, آج ہم مارنگ بلوچ کا نام نہیں لے سکتے, تو ہم پھنس رہے ہوتے ہیں. اسی طرح انٹرنیشنل میڈیا جب اسرائیل کا معاملہ آتا ہے تو وہ بالکل پھنس جاتے ہیں, اور وہاں پہ بھی لوگ آئی نو پیپل جو اسی طرح کوڑ رہے ہوتے ہیں جیسے کبھی کبھی ہم یہاں. آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا تو ابھی میں الجزیرہ جزیرہ کے لسننگ پوسٹ پروگرام ہوتا ہے تو میں وہ دیکھ رہا تھا ابھی شو سے پہلے, جس میں انہوں نے ایک پورا کیا 10 صحافی ہیں CNN کے اور BBC کے, اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح ان پر پریشر ڈالا جاتا ہے اور کس طرح وہاں پر ایڈیٹوریل لائن آپ پر مسلط کی جاتی ہے. تو ایک ذرا کلپ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں ایک BBC کی جرنلسٹ کی فرام الجزیرہ. Israel has a right to defend itself. That was the editorial line that was drilled into us, into all of our coverage. It was really an integral part of the editorial stance. To a guest talking about, Israeli airstrikes killing Palestinians in Gaza, that would be the response from our presenters. Denying access to food is collective punishment, and that we should all be clear in saying that. Israel will argue, obviously, that it has a right to defend itself. People were terrified of using the word genocide in coverage. They still are. You will very rarely see it in any BBC coverage. And if an interviewee says the word genocide... This is a genocide happening in front of our eyes. That word is, as you know, incredibly emotive, and the Israelis, as you know, will be saying that they are targeting Hamas only. The presenter will almost always panic. The Labour Party, of all political parties, which has always had a strong peace contingent within it, is now actually supporting genocide. Okay, we can maybe just avoid that language if that's okay. جی, اور جہاں تک CNN کی بات ہے تو آپ کو یاد ہے کہ جب وہ حماس کا کیلنڈر نہیں گردش کر رہا تھا کہ جی یہاں پر یہ ہر ٹیررسٹ کی شفٹ لگی ہوئی ہے. اچھا, کوئی بھی اگر عربی پڑھ سکتا ہے اس کو پتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے پیر, منگل, بدھ, جمعرات وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو جو نک رابرٹسن ہے CNN کے رپورٹر, ان کو کورسپونڈنٹ, ان کو بتایا گیا کہ جی یہ ابھی ہماری پبلک نہیں ہوئی رپورٹ, لیکن سب جو عربک اسپیکرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ لسٹ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں یار, اگر اسرائیلی کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسرائیلی ہمارے سے جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ ہے, ایک وقفہ لیں پھر گفتگو جاری رہے گی. اچھا, اب یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے ویسٹرن میڈیا کے بارے میں, بندہ آرام سے کہہ سکتا ہے کہ صحیح ہمیں پتہ ہے یہ بائسڈ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد جو جھوٹ بولے گئے کہ 40 بیبیز کے سر قلم کیے گئے اور میس ریپس ہوئی ہیں جو حماس کی طرف سے جو بار بار یہ ثابت کیا گیا کہ ایسے کچھ نہیں ہوا, وہ پھر وہ ہیڈ لائنز اس نسل کشی کا جواز بنی. اور آپ کو یاد ہے بائیڈن نے کہا کہ جی میں نے فوٹیج دیکھی ہے. آج بھی وسط شاہ زیب اگر آپ دیکھیں جتنے بھی میکرون سے لے کے کیئر سٹارمر یا جتنے بھی ہیں یہ گورے, ان کا سب کا ہے میس ریپس بے ہیڈڈ بیبیز, میس ریپس بے ہیڈڈ بیبیز. تو یہ ہے ان کا آج کا آج بھی بیہیڈڈ بیبیز کی بات, میس ریپس کی تو بات ہو رہی ہے, ایک دکے نے بیبیز کی بھی بات کی ہے. تو اچھا, میں جو ہوں بین الاقوامی ریئیکشن اگر سال بھر کا اکٹھا کرنے کی کوشش کروں تو سب سے پہلے تو میں اپنے ملک سے شروع کروں. آج ایوان صدر میں جو ہے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے, غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا. ظاہر ہے پہلے بھی مطالبہ کرتا رہا پاکستان, مزید کر دیا گیا. مجھے ایسا سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک چھت تلے صدر آصف زرداری, وزیر اعظم نواز شریف, سینٹ چیئرمین یوسف رضا گیلانی, وفاقی وزراء نواز شریف, مولانا فضل الرحمان, حافظ نعیم وغیرہ جماعتیں, PTI نظر نہیں آئی ہے. لیکن جو ایک اتحادی جماعت ہے MQM, ان کے رہنما خالد مقبول صدیقی, انہوں نے بڑی مزیدار بات کی.
میں سمجھتا ہوں بہت کچھ کرنا ہے. کوئی عملی اقدام کا آج اعلان کیا جائے. مذمت تو ہم نے کر لی ہے, مرمت کر نہیں سکتے, تو امداد ضرور کر سکتے. کیا کہا انہوں نے؟ مذمت کر لی ہے, مرمت ہم کر نہیں سکتے, لہذا لیکن امداد ضرور کر سکتے ہیں. اچھا, پورے سال میں اگر حماس کے حمایتیوں کو میں گنوں تو عملی مدد جو ہے وہ 3 فریقوں نے کی, جنہیں مزاحمتی مثلث کہا جاتا ہے, یعنی ایران, حزب اللہ اور یمن کے حوثی, اور تینوں اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے ٹارگیٹڈ حملوں کا بھی نشانہ بنتے رہے ہیں. بعض ہمسایہ ممالک اور جو علاقائی ممالک تھے انہوں نے اسرائیل کو درآمد و برآمد کی راہداری بھی فراہم کی, کیونکہ نہر سوئز اور جو ریڈ سی ہے وہ بلاکیڈ کی ہوئی تھی حوثیوں نے, اور اسرائیل کو ظاہر ہے کہ رسد تو چاہیے تھی. اس کے علاوہ اسرائیل کی طرف جانے والے جو میزائل ہیں ان کو اپنی حدود میں بھی نشانہ بنایا, جو بھی ایرانی میزائل جا رہے تھے اس میں بھی ساتھ دیا. بین الاقوامی امدادی رسد جو ہے وہ رفح کراسنگ سے ہی اندر جا سکتی تھی, اب نہ رفح ہے نہ اس کی کراسنگ ہے. اس کے لیے ظاہر ہے مصر کا تعاون درکار تھا, اس لیے کہ دوسری طرف مصر تھا, مگر ناکہ بندی کچھ ایسی تھی کہ اس رسد کا 30% بھی غزہ کے متاثرین تک نہیں پہنچ سکا. اور اس زمانے میں کچھ یہ بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ جو نچلے درجے کے مصری حکام ہیں جو اس کراسنگ پہ ہیں وہ رسد لے جانے والوں سے بھی مال پانی پکڑ رہے ہیں, اور وہاں سے جو نکلنے والے ہیں غزہ سے تو ان سے بھی کچھ نہ کچھ پیسے لینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پھر وہ خبر دبا گئی. اچھا, البتہ عرب ممالک نے اتنا احسان ضرور کیا, قطر ہے یا UAE ہے یا مصر ہے, انہوں نے چند سو زخمی جو ہیں وہاں کے ان کو اپنے اسپتالوں میں علاج کے لیے ایووکیٹ کر لیا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. آج کے دن بھی 12,000 کرٹیکل زخمی اور کینسر پیشنٹ, جن میں بچے بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں, وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں فوری طبی امداد کی ضرورت ہے, یا کم از کم ایئر لفٹ کی ضرورت ہے. باقی جو عالم اسلام تھا ان کو چھوڑ کے انہوں نے اقوام متحدہ سمیت جتنے بھی بین الاقوامی فورمز ہیں ان پہ جنگ بندی کے لیے وہ پورا سال مستقل آواز اٹھاتے رہے ہیں. جنرل اسمبلی نے بھاری اکثریت سے قراردادیں بھی منظور کی, لیکن معاملہ ظاہر سلامتی کونسل میں جا کے اٹک جاتا تھا, جہاں 3 ویٹو پاورز تو کم از کم پرو اسرائیل ہیں, جیسے فرانس ہے, برطانیہ ہے اور امریکہ ہے. ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف جو ہے اور جنگی جرائم کی بین الاقوامی عدالت, اس میں غزہ کی نسل کشی اور فلسطین پر اسرائیل کا جو قبضہ ہے اس پہ پہلی دفعہ کھل کے بات ہوئی, اسے کامیابی سے چیلنج کیا گیا, اور پہلی بار عالمی عدالت انصاف کم از کم اس نتیجے پہ پہنچی متفقہ طور پہ کہ اسرائیل جو کچھ غزہ میں کر رہا ہے وہ بظاہر نسل کشی ہے, ممکنہ نسل کشی ہے. بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمہ لے جانے کا کریڈٹ بھی کسی مسلمان ملک کو نہیں, جنوبی افریقہ کو جاتا ہے. البتہ کچھ مسلمان ممالک نے اس کا بھرپور وہاں ساتھ دیا, پٹیشن کی حمایت کی. جبکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے جو پروسیکیوٹر ہیں کریم خان, انہوں نے حماس اور اسرائیل کے جو 3 عہدیدار تھے ان کو جنگی ملزم ٹھہرایا. ان میں نیتن یاہو اور جو وزیر دفاع گیلنٹ ہیں وہ بھی شامل ہیں. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کی حالت پہ مجھے بہت ترس آتا ہے. کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ وہ یہ نہ کہتے ہوں کہ جنگ بندی کرو 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 کرو, لیکن ظاہر ہے کہ ان کی آواز بیٹھ گئی ہے. اسرائیل اس پہ اتنا جھنجھلایا ہے کہ اس نے اسرائیل میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے داخلے پہ پابندی لگا دی گئی. ہسٹری میں یہ شاید اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے. اور جنرل اسمبلی نے چونکہ بھاری اکثریت سے 2-3 دفعہ قراردادیں منظور کی ہیں غزہ میں جنگ بندی کی اور فلسطین میں ناجائز قبضے کے خلاف, تو اسرائیل نے سیدھا کہا ہے کہ بھائی یہ تو یہود دشمنی کا گڑھ ہے جس کا نام جنرل اسمبلی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کم از کم اقوام متحدہ کے لیول پہ اسرائیل بیانیے کی جنگ ہار گیا ہے. اس کے ساتھ 192 ممالک میں سے بمشکل 15 سے 20 ممالک جو ہیں ان میں سے ایک مائکرونیشیا, باقی ہاں وہ بھی ہیں, وہ ایک الگ موضوع ہے یار, بڑا مزیدار موضوع. اچھا, اس بحران نے مغربی دنیا میں بھی دراڑوں کو نمایاں ہے. مثلا اگر ہم یورپی یونین کو لے لیں تو ایک طرف جرمنی, ہالینڈ, ڈنمارک, اٹلی, آسٹریا جیسے اندھ بھکت وہ تھے, اور دوسری جانب ناروے, آئرلینڈ اور اسپین جیسے ممالک تھے, بیلجیم بھی, جنہوں نے اسرائیل کو حربی سامان کی فروخت جو ہے وہاں خیر سول سوسائٹی نے
زبردستی وہاں رکوانے کی کوشش کی. اسپین بہت ایکٹیو رہا اور اس نے اپنی پورٹس میں جو سامان لے کے جا رہے تھے اسرائیل کے لیے, جو ایک دفاعی نوعیت کا وہ شک ہوتا تھا, تو وہ پورٹس میں اس نے گھسنے نہیں دیتا تھا. برطانیہ نے انگلی کٹا کے شہیدوں میں ایسے نام لکھوایا کہ 350 جو اسلحہ لائسنس تھے اس میں سے 30 جو ہیں وہ معطل کر دیے کہ 80 بھی تواڈے نال ہیں. اچھا, اس کے علاوہ صدر میکرون جو ہیں آپ کے جو دوست ہیں, بالکل, انہوں نے 1 سال پورا ہونے سے کل پرسوں 1 سال پورا ہونے کا کہ بھائی صاحب بہت ہو گیا, اسرائیل کو اسلحے کی پابندی ہونی چاہیے. تو نیتن یاہو نے انہیں کھلی گالیاں دی, کھلی. اس کے بعد بھائی میکرون جو ہے انہوں نے کہا کہ ایکچولی میں یہ میرا مطلب تھا. یورپ کی جو سول سوسائٹی ہے اس نے فلسطینیوں کا البتہ بہت ساتھ دیا ہے, خصوصاً برطانیہ اور جرمنی جیسے ممالک میں جہاں کے حکومتیں اندھا دھند اسرائیل کے ساتھ ہیں, لیکن سڑکوں پہ جو مظاہرے ہوئے ہیں ان میں آپ کو وہ یہودی تنظیمیں بھی مل جائیں گی جو اسرائیل کے خلاف ہیں یا زائنزم کے خلاف ہیں. تو اچھا, یہاں کیمپسز کا میں ذکر ضرور کروں گا. امریکہ کے جو کیمپسز تھے, کولمبیا یونیورسٹی سے جو شروع ہوا اور 20 سے زیادہ یونیورسٹیوں میں پھیل گیا, وہاں پہلی بار جم کے لڑائی ہوئی ہے پولیس سے, طلباء کی بھی, اور اس میں ٹیچرز بھی شریک ہوئے. اور 1968 میں جو ویتنام وار تھی اس کے بعد سے اس سے بڑی انریسٹ سامنے نہیں آئی. تو نیریٹو کی جنگ کم از کم جو ہے وہ فلسطین کے یہ ہے. جو آپ نے متس کی بات کی تھی اس میں ویری بریفلی اگین, کیونکہ ہم ویسٹ میں رہ چکے ہیں, جتنا ہم نے دیکھا سپریشن آف ول, ایکسپریشن آف لوگوں کا, فری اسپیچ کا, جنگ بندی کا مظاہرہ کرنے پہ لوگ نوکریوں سے نکالے گئے, تنبیہ ہوئی, ان کو شٹ اپ کال دی گئی. یہ برٹن میں ہوا, یہ جرمنی میں ہوا, یہ امریکہ میں ہوا, پروفیسرز کو فارغ کیا گیا. ایک بہت بڑی مت وہاں پر بھی بسٹ ہوئی. اچھا, آپ نے بات کی پروٹیسٹ کی, تو کیونکہ ہم میڈیا کی بات بھی کر رہے تھے تو میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں. واشنگٹن ڈی سی میں ایک مظاہرہ ہوا جس میں ایک شخص جو کہہ رہا تھا کہ میں سی بی ایس کا صحافی ہوں, اس نے اپنے اوپر پیٹرول چھنک کر اپنے آپ کو نظر آتش کیا کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور اس جھوٹ کی وجہ سے لوگ مارے جاتے ہیں. یہ تو ہو گئی ویسٹرن میڈیا کی بات. میں اب صرف آخر میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں حسن حماد کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 150 صحافی مارے گئے ہیں غزہ میں. اتنی بڑی تعداد کسی بھی جنگ میں نہیں ماری گئی, اور خاص طور پر 1 سال کے اندر. 151st جرنلسٹ جو شہید ہوئے ہیں وہاں پر وہ ہیں حسن حماد, جبالیہ کے رہنے والے ہیں. 20 سال کی عمر تھی ان کی, اور ان کو ایک دن پہلے ایک واٹس ایپ پر میسج ملا اور کئی کالز آئیں ایک اسرائیلی افسر کی, جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہمارے بارے میں جھوٹ بولنا تم نے بند نہیں کیا تو ہم تمہیں مزہ چکھا دیں گے. اور آج ہی ان کے گھر پر بمباری ہوئی, اور اس سے پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بھی ریلیز کیا جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ جی یہ بامبنگ ہو رہی ہے ہمارے علاقے میں, اور ان کو شہید کیا گیا. اور اگر وہ پچھلی والی آپ فوٹیج دیکھیں تو ایک یہ جو تھیلا ہے, دیٹ از آل دیٹ از لیفٹ آف ہم, صرف یہ اس کی بقیات اس میں ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا تھا کہ اسرائیل کا پلان کیا ہے غزہ کے مستقبل کے بارے میں, لیکن اب ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا ہے, تو کل انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. ہمیں اجازت دیجیے, کل آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.